بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا، وہ سفر پر گیا، بچہ اس کا رونے لگا رات کو، تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ پوچھو برابر میں ان کے گھر والوں سے کیوں رو رہا ہے، تو فرمایا گھر میں روشنی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو چراغ ہوتے تھے اور والد بھی چلا گیا تو روشنی کا سامان نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے چراغ میں تیل ڈالا اور پورا چراغ فل کر کے ان کے گھر بھیج دیا۔ وہ بچہ پرسکون سو گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، جب وہ پڑوسی واپس آیا تو اس کی زوجہ نے بتایا کہ برابر سے بایزید بستامی بچے کے رونے کی وجہ سے روزانہ چراغ بھیجتے تھے۔ تو فرمایا جب چراغ کا نور ہمارے گھر میں آ ہی گیا ہے تو چلو پھر اسلام کا نور بھی لے لیتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میں سوال کروں گا ناظرین، یہ ایک واقعہ نہیں، حضرت مالک بن دینار کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ مجوسی پر نالے سے گندگی ڈالتا تھا، آپ صاف کرتے تھے، کچھ دنوں بعد آ کر پوچھتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے کہا اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو پسند ہے، میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں، تو کہتا کیچڑ بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرا سینہ دھوئیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں ناظرین، لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ میرا مسلمان پڑوسی کیا مجھ سے راضی ہے؟ وہ تو غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے۔ دنیا میں کئی ملکوں میں مسلمان ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں آس پڑوس میں غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اب آپ تو ریپرزنٹیٹیو ہو گئے نا اسلام کے، آپ تو نمائندے بن گئے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کیا وہ مسلمان ہو رہے ہیں یا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے پڑوسی، یہ مسلمان پڑوسی کا ہمیں فائدہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پڑوسی سے غیر مسلم اور دور ہو جائے اسلام سے۔ اشفاق بھائی، یہ جو ہمارے نور بھائی تھے دعوت اسلامی میں، جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، ایک نور اتاری بھائی تھے یو کے میں، جو 67 یا 64 ایئر کی ایج میں وہ اسلام قبول کیا، حالانکہ وہ غیر مسلموں کے پادری تھے۔ اسلام قبول کیا، پھر درس نظامی کیا، درس نظامی کمپلیٹ کر کے پھر ان کا وصال ہوا۔ یعنی سوچیں کہ جو اسپیکر تھا دوسرے مذہب کی طرف بلانے والا، وہ مبلغ اسلام بنا۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا تھا مسلمان کیسے ہوئے؟ جو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا نا، یہ پڑوسی کی اہمیت سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایک دین کی خدمت کی، پوری دنیا میں سفر کیا تھا انہوں نے اس کے لیے، اور میں بیمار ہو گیا تو مجھ سے میرے مذہب کا کوئی بندہ پوچھنے ہی نہیں آیا، اور میرے برابر میں ایک مسلمان پڑوسی رہتا تھا، وہ دعوت اسلامی کا مبلغ تھا۔ اس نے کہا یہ کوئی بوڑھے شخص ہیں، اکیلے رہتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، تو انہوں نے نکلتے ہوئے آتے جاتے ان کو پوچھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے اخلاق اچھے، میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، پھر ان کے گھر پہ کھانا پہنچانا شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے اخلاق کی وجہ سے نور بھائی نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ، میں اس مبلغ سے بھی ملا۔ اچھا، پھر تو ان میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، یعنی وہ مبلغ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کے وہ والد کی طرح ان کو ریگارڈ کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، میں نے 2 باتیں اس سے سیکھی کہ اس نوجوان کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، ان کے اخلاق کی وجہ سے نور بھائی ایمان تو لائے مگر پھر درس نظامی کیا۔ آپ سوچیں عالم بنے، یہ سارا ثواب ان کو ملا۔ لیکن یہاں میرے پاس ایک اور میسج یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو، ہم اپنے مسلمان پڑوسیوں کو نہیں پوچھیں گے تو وہ بندہ اپنے لوگوں کے نہ پوچھنے کی وجہ سے متنفر ہو کر اسلام قبول کیا، کہیں ہمارا کوئی مسلمان بھائی کو اگر اس طرح کوئی دوسرا چانس مل گیا تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار پڑوسی کا مسئلہ اتنا بڑا ہے میں تو حل ہی نہیں کر سکتا، وہ مقروض ہو گیا، میں پیسے تو نہیں ہے میرے پاس۔ اصل میں یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں آپ۔ ہر مصیبت صرف پیسے سے حل نہیں ہوتی، 2 اچھے میٹھے بول جو ہے نا، حوصلے کی چند باتیں، آپ کہنا میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ، میں انشاءاللہ روز آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، یہ چند جملے بھی دلاسا دیتے ہیں۔ لیکن اگنور کر کے گزر جانا، پتہ ہی نہیں اگلے کی کیا زندگی کا بیڑا غرق ہوا اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ وہ کتنا برا پڑوسی ہے کہ خود سکون سے سو رہا ہے، اس کا برابر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے اور اس کی خیر خبر لیتے رہنا چاہیے۔